أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون مالک الملک بادشاہوں کا بادشاہ مختار کل قادر مطلق اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے اختیار میں، اس کے حکم میں، اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی دخیل نہیں ہے، وہ کسی کی سفارش کا پابند نہیں ہے۔ بے شمار درود و سلام
سید ولد بنی آدم، سید الثقلین، شفیع المذنبین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سورہ الروم، اس کی آیت نمبر 21 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم اپنی نعمتوں کا، اپنی نشانیوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ جیسے اللہ کی نشانی ہے کہ وہ رات کو سلاتا ہے اور دن کو وہ تمہیں پھر دوبارہ زندگی لوٹا دیتا ہے۔ اللہ کی نشانی ہے وہ بادلوں سے بجلی بھی پیدا فرما دیتا ہے، بادلوں سے رحمتوں والی بارش بھی برسا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری نشانی ہے کہ میں نے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم سکون پا سکو اور تمہارے درمیان محبت، الفت اور رحمت بھی بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے انس اور محبت کے ساتھ گھر آباد کر سکو، اپنا خاندان بنا سکو اور اس خاندان میں اپنے بچوں میں تم اپنے فرائض خوبی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ ادا کر سکو۔ اس میں بھی اللہ کی تمہارے لیے نشانیاں ہیں تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اکیلی ذات تو اللہ کی ہے جس کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، ساری کائنات کو اس نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، تنہا تو وہ خود ہی ہے۔ بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو بھی راضی کرے اور اپنا خاندان بھی بڑھائے، اپنی رشتہ داریاں بھی نبھائے، اپنے بچوں کی تربیت بھی کرے اور اپنی بیوی سے نباہ کر کے بھی دکھائے۔ یہی تو دنیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین انبیاء کرام کو بھی اس نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا نیکی کا جذبہ لے کے کہ میں تو شادی نہیں کروں گا، عبادت کے لیے وقف کروں گا اپنے آپ کو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما انا فاتزوج النساء، میں تو شادیاں بھی کرتا ہوں، صحیح بخاری کے لفظ، ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ شادی اور خانہ آبادی کو چھوڑ کے سمجھتے ہو کہ تم نیکی میں مقام پا جاؤ گے، غلط ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑ کے
سمجھتا ہے کہ میں نیکی میں مقام حاصل کر لوں گا، وہ غلط ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمہیں سکون ملے۔ نکاح، شادی سکون کے لیے، پریشانی کے لیے نہیں ہے، آسانی کے لیے ہے، اور اپنے ایمان کی، اپنی عزت کی، اپنی شرمگاہ کی، اپنی غیرت کی حفاظت کے لیے ہے۔ اللہ کریم نے اس کا بڑا بڑا مقصد بیان فرمایا ہے۔ یہ کوئی وقتی چل چلاؤ کی بات نہیں ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ نے تمہیں میں سے، آدم سے ہی اللہ نے بیوی کو پیدا فرمایا، تمہیں میں سے تمہاری عورتوں کو پیدا فرمایا۔ کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین عورت وہ ہے، بہترین عورت وہ ہے کہ جب بندہ گھر میں آئے، تسرہ اذا نظر، بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ گھر آئے اور اس کو مسکرا کے ملے اور ساری محنت کی تھکن اس کی اتر جائے، یہ ایسی خاتون جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، اس کی زوجہ، اس کی بیوی اس کو دیکھے، اس کی تھکن اتر جائے، بندہ ہلکا پھلکا ہو جائے، اس کو سکون حاصل ہو۔ اللہ بھی فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے۔ یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحم دلی پیدا فرما دی، احساس، ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کا پردہ رکھنے والے، وہ تمہارا پردہ رکھنے والی، تم اس کی عزت کے محافظ، وہ تمہاری عزت کی محافظ۔ قرآن مجید میں اللہ نے دو عورتوں کا، دو قسم کی عورتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک خاوند کے ساتھ کتنی کو ساتھ دینے والی، اور دوسری خاوند کے ساتھ کتنی کو بددیانتی کرنے والی، دونوں ہی نبیوں کی بیویاں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سورہ ابراہیم پوری کی پوری ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ اللہ احکم الحاکمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے۔ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹا سا اسماعیل اس کو لے کے مکے کی سرزمین کی طرف چلے، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی کھانے کی چیز، نہ پینے کا پانی، نہ کوئی سایہ دار اور نہ کوئی برادری، کچھ بھی نہیں، بے آباد جگہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جا کے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو وہاں ٹھہرا دیا اور اللہ کے حضور دعا کرنے لگ گئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاة واجعل افئدة الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو تیرے اس بے آباد گھر کے نزدیک ٹھہرا دیا،
اللہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ وادٍ غیر ذی زرع، جہاں زمین سے بھی کچھ اگتا نہیں، کوئی پیداوار نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی چشمہ نہیں، کوئی بھی کچھ نہیں۔ اللہ میں نے یہاں ٹھہرا دیا کچھ بھی نہیں، لیکن تیرا اللہ کا گھر یہاں لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اس گھر کی برکت سے یہ نمازی بن جائیں۔ اللہ اکبر، مسجد کے ہمسائے بن جائیں، نمازی بن جائیں۔ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ آگے تیری مہربانی، لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے، اس بے آباد جگہ کو آباد فرما دے۔ یہ کھانے پینے کی جگہ نہیں، اللہ دنیا جہان کا رزق یہاں پہنچا دے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف لے آ۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں اور میری نسل تیری شکر کرنے والی بن جائے۔ بی بی ہاجرہ کہنے لگی، جب چھوڑ کے ابراہیم پلٹنے لگے، بی بی ہاجرہ کہنے لگی، اِلیٰ مَن تَکِلُنَا، اے خاوند، اے میرے سرتاج، اِلیٰ مَن تَکِلُنَا، کس کے سہارے پہ چھوڑ جا رہے ہو، کس کے سہارے پہ چھوڑے جا رہے ہو؟ قال الی اللہ، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اللہ کی سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ کس کے سہارے؟ اللہ کی سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ قالت انطلق فإنہ لا یضیعنا، کہنے لگی اگر اللہ کا حکم ہے چھوڑ جا، بے آب و گیا جگہ پہ، بے آباد جگہ پہ چھوڑ کے چلا جا، اس ننھے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے چلا جا، تو جا۔ فَإِنَّهُ لَا يُضِيعُنَا، وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو رہ لیں گے، نہ کھانے کا ڈر، نہ پینے کا ڈر، نہ جنگل کے درندوں کا ڈر، نہ صحرا کی صعوبتوں کا ڈر۔ جا تو اللہ کی سپرد، اللہ ہے تو اللہ مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں، اللہ اکبر، ایسی بھی ہوتی ہیں، قسمت والوں کو مل جاتی ہیں۔ اِلیٰ مَن تَکِلُنَا، کس کے سپرد کر کے جا رہا؟ قال الی اللہ، اللہ کے سپرد کر کے جا رہا۔ قال انطلق، اب چلا جا، فإنہ لا یضیعنا، وہ اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اب آئیے دوسری جانب سورہ التحریم، اس کی تلاوت کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ۔ ایک بیوی نوح علیہ السلام کی، ایک بیوی لوط علیہ السلام کی، خاوند تبلیغ کرے، دین کی تعلیم دے، لوگوں کو توحید کی دعوت دے، اور بیوی گھر میں بددیانتی کرے، جاسوسیاں کرے، خبریں دشمنوں تک پہنچائے، کافروں سے مل گئی۔ ابراہیم نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، اللہ فرماتے ہیں فَخَانَتَاهُمَا، یہ دونوں ایسے کام کرنے والیاں بڑی کوشش کرتی رہی، فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اپنے اپنے خاندوں کا، نوح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکی۔ اللہ نے اپنے بندوں نوح کو بھی نجات عطا فرما دی، اللہ نے اپنے بندے لوط کو بھی نجات عطا فرما دی، اور ان دونوں کو اللہ نے دنیا میں ہی سزا دے دی۔ ایک طوفان نوح میں غرق ہو کے مر گئی، اور دوسرے کے اوپر قوم کے ساتھ ہی آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اس عذاب میں مر گئی۔
وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، جن کافروں پہ بھروسہ، جن کے ساتھ تعلق، جن کے ساتھ وفاداریاں نبھاتی رہیں، دنیا میں عذاب بھی ان کے ساتھ اور آخرت میں جہنم میں داخلہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ بھی بیویاں تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی، اللہ کریم سب کو نیک اور صالح بیویاں عطا فرمائے۔ تو میری مائیں اور بہنیں، یہ تو انہوں نے سوچنا ہے کہ بی بی ہاجرہ کی طرح یا نوح علیہ السلام کی بیوی کی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی کی طرح۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ بندہ نیک ہے، نمازیں پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، روٹی قسمت کی ہے، جتنے نصیب میں ہے ملے گی، کوشش تو کرتا ہے، سارا دن کھپاتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ وہ کبھی ہمسائی کو دیکھتی ہے، ان کے گھر اے سی لگا ہوا ہے، لمبی لمبی گاڑیاں، کبھی اپنی چھوٹی بہن کو دیکھتی ہے، وہ تو جناب سیٹھ صاحب کی طرف بیاہی گئی ہے، کبھی کسی اپنی بہن فلانی کو دیکھتی ہے، اس کا میاں تو یہ اس کو عیش کرواتا ہے، اور اپنے خامن سے الجھتی رہتی ہے، خرچے پہ، سہولتوں پہ، گھر کی آسائشوں پہ۔ اور اللہ کی بندی، تو اپنے نصیب کا مانگ رب سے، کیوں لڑتی ہے اس سے؟ اللہ دے گا تجھے بھی۔ اپنے خامن کو پریشان نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیکی کا کام کرتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، اللہ نے تقسیم کر دی، سب ایک جیسے نہیں بنائے۔ مساوات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو عزت زیادہ دی، کسی کو کم دی، کسی کو برتری دی، کسی کو چھوٹا درجہ دیا، کسی کو گھر کا سربراہ بنایا، کسی کو گھر کی وزارت عطا کر دی۔ یہ رب العالمین کے فیصلے، اس کے اوپر اعتراض نہیں۔ اللہ احکم الحاکمین سورہ النساء آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ الرجال قوامون، مرد حکمران اللہ نے بنا دیے، نہ مرد خود سے بن گئے، نہ آپ نے بنائے، نہ خواتین کے ووٹوں سے بنے۔ مردوں کو حکومت اور سربراہی گھر کی کس نے عطا فرمائی؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی۔ گھر کی سربراہی اللہ نے مردوں کو عطا فرما دی۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسری اللہ نے ذمہ داری لگا دی، کما کے مرد لائے گا، محنت مرد کرے گا، چار دیواری سے باہر یہ جائے گا۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اپنی خواتین کا خرچہ یہ اٹھائے، اپنے بیوی بچوں کا خرچہ یہ اٹھائے، اللہ نے اس کو برتری عطا فرما دی۔ اب بیویوں تمہارا کیا کام ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ فالصالحات، نیک بیویاں وہ ہیں، قانتات، جو اپنے شوہروں کی فرما بردار، ان سے جھگڑا نہ کرنے والی، ان کے ساتھ سلوک سے رہنے والی، عزت اور احترام کا رشتہ نبھانے والی۔ صالحات قانتات حافظات للغیب، اور خامن کی موجودگی میں حفاظتیں کرنے والی۔ دو مطلب ہیں اس کے، خامن کی عدم موجودگی میں حفاظتیں کرنے والی، اس کے دو مطلب ہیں۔
نمبر 1 اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی، غیر سے اپنے آپ کو دور رکھنے والی، غیر محرم سے بچنے والی، خاوند کی عدم موجودگی میں اس کی عزت، اس کی غیرت میں کسی قسم کی بددیانتی نہیں کرتی۔ حافظات للغیب، یہ خاوند کی عدم موجودگی میں حفاظتیں کرنے والی خاتون۔ اور دوسرا مطلب کہ خاوند نے جو اس کو گھر سونپ دیا وہ گھر سے چلا گیا، گھر کی چابیاں اس کو پکڑا دی، بچے اس کے سپرد کر دیے، مال کما کے لا کے اس کو پکڑا دیا، اب وہ اس کی حفاظت کرنے والی، خاوند کی غیر موجودگی میں چوری چھپے کسی کو دینے والی نہیں، اپنے مائکے تک پہنچانے والی نہیں، ضائع کرنے والی نہیں، ہر قسم کی حفاظت کرنے والی وہ خاتون۔ اللہ کو یہ پسند ہے، بندہ کمائے اور عورت حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کریم حساب لیں گے، اور اس وقت بندے سے بھی حساب ہوگا اور اس خاتون سے بھی حساب ہوگا، دونوں سے حساب کتاب ہوگا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عنه والمرأة راعية ومسؤولة عن بيت زوجها والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عنه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہر ایک کو اختیار دیا اور ہر ایک سے اس کے اختیار کے بارے میں سوال ہوگا، حساب ہوگا۔ جتنا کسی کے پاس اختیار، ہر ایک کے پاس، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو بے اختیارہ ہو۔ اختیار تھوڑا ہو سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اور بندہ خدا تیرے اپنے 6 فٹ کے جسم پر تو تیرا حکم چلتا ہے نا، اپنے اوپر تو اختیار ہے نا، اپنی آنکھوں کا، اپنی زبان کا، اپنے کان کا، اپنے ہاتھ کا، اپنے قدموں کا، اپنی سوچ کا، اپنے مال کا، اپنے کلام کا، اپنی گفتگو کا، اس کا تو حساب دینا ہے نا۔ فالامام راعٍ، جو حکمران ہے وہ بھی نگران، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور جتنی اس کی حکومت، جتنے لوگ اس کی رعایا میں شامل، سب کے بارے میں اس کو حساب دینا۔ رعایا مر رہی، رعایا پریشان، وہ بیچاری روٹی سے تنگ، وہ بیچاری انصاف سے تنگ، اور وہ بددعائیں دے رہی ہے، چیخ رہی ہے، اللہ کے حضور فریادیں کر رہی ہے۔ ایک ایک کا حساب اس کرسی پہ بیٹھنے والے اور اپنی حکومت چلانے والے کو حساب دینا ہے۔ سیدھا جنت میں نہیں جائے گا، سیدھا جنت میں نہیں جائے گا، ایک ایک مظلوم کی آہ وہاں لگے گی، حساب دینا پڑے گا۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، اور آدمی اپنے گھر کا نگران، گھر کا سربراہ، ایک بیوی ہے، 2 بہنیں ہیں، 3 بچے ہیں، ان پہ حکم چلتا، چھوٹا بھائی ہے، یہ فیصلے کرتا کون کہاں پڑھے گا، کون کہاں تعلیم حاصل کرے گا، کیا کما کے کس کو دینا، کیا خرچہ کس کے ذمے۔ جب تیرا حکم چلتا، تیری مرضی چلتی، اور کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی حلال نہیں کھاتا، کوئی شرم و حیا کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، تیری بیوی پھرتی ہے، تیرے بچے پھرتے ہیں، تیری گھر والی پھرتی ہے، تیرے ماتھے پہ بل بھی نہیں پھرتا، تو قیامت کے دن تجھے بھی ان کا حساب دینا ہے۔
ان کا حساب تجھے بھی دینا ہے۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران، جو اس کو کما کے دے گیا، جو اس کے پاس جمع کرا گیا، کیسے سنبھالا، کیسے بے ایمانی کی، کیسے حق ادا کیا، کیسے حفاظت کی، کیسے بددیانتی کی، سب کچھ کھل جائے گا قیامت کے دن۔ ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ، اور اس سے سوال کیا جائے گا، اس کو بھی حساب دینا ہوگا۔ اور خادم ہے، نوکر ہے، غلام ہے، وہ مالک کی طرف سے مقرر کرتا ہے، اس کو اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ خرچے کے معاملے میں تنگ نہیں کرنا ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے فرماتے؟ مسند احمد کی حدیث میں پڑھتا گیا، میری زبان، میری آنکھیں ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جو نقشہ امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث میں کھینچ کے رکھ لیا، زبان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگردوں سے ہم کلام مسند احمد کی، مسند علی کا مطالعہ فرمائیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ان فاطمہ ابنت رسول اللہ، بے شک فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی۔ جناب علی کے حالات، معاشی حالات اتنے بہتر نہیں، مجاہد آدمی، جنگوں میں مصروف رہنے والے، گھر کے حالات مختصر تھے، گھر کے سارے کام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کرنے پڑتے۔ کس کی بیٹی ہے؟ امام الانبیاء، کس کی بیٹی ہے؟ مدینے کی ساری ریاست کے سربراہ کی بیٹی ہے۔ بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے امیر ایک اشارے میں ہر سہولت دے سکتے ہیں۔ سب مال غنیمت، ساری باندیاں، سارے غلام ایک اشارے پہ گھر میں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی اللہ کی طرف سے روک ٹوک ہے؟ مگر ان لوگوں کے دل کیسے ہیں، ان لوگوں کا ایمان کیسا ہے، ان کے عقیدے کیسے ہیں، ان کی تربیت کیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ان فاطمہ ابنت رسول اللہ، بے شک فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی تھی، وَأَكْرَمَ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، اور جتنے بھی رسول کریم کے گھر کے ممبر تھے، اللہ کے رسول کو وہ سب سے زیادہ محبوب تھی، آپ اس سے پیار بھی سب سے زیادہ کرتے۔ اور فاطمہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی، آٹا پیستی، وقد اثرت الرحا فی یدہا، اور چکی پیس پیس کے جناب فاطمہ کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے تھے۔ فاطمہ جا کے خود مشکیزے میں پانی بھر کے لاتی، وَأَثَّرَتِ السِّقَا فِي نَحْرِهَا، مشکیزہ کمر پہ اٹھا اٹھا کے سینے کے اوپر نشان کھچیں پڑ گئی تھی۔ فاطمہ وَكَمَّنَتِ الْبَيْتِ، گھر میں جھاڑو خود لگایا کرتی تھی، وقد اغبرت، اور جناب فاطمہ کا لباس مٹی میں بھر جاتا۔ فاطمہ اپنی ہنڈیا کے نیچے خود ہی آگ دہکایا کرتی تھی، وقد دنست ثیابہا، اور اس کے چنگارے اڑ کے فاطمہ کے لباس پہ پڑا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال غنیمت آ گیا، خادم آ گئے، غلام آ گئے، خبر مل گئی۔ جناب علی کہتے ہیں، میں نے کہا فاطمہ جا اپنے ابا جی کے پاس جا، فاسألیہ خادما، جا کے تو بھی کسی خادم کا مطالبہ کر دے، شاید کہ اللہ تیری تکلیف کو ہلکا کر دے، تیری زندگی میں بھی اللہ آسانیاں پیدا کر دے۔
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. واقعی وہاں غلام موجود. ایک روایت یہ ہے کہ جناب فاطمہ جب رسول اللہ کے پاس تھی جھجکنے لگ گئیں. ایک قدم آگے کو اٹھتا ہے، ایک قدم پیچھے کو اٹھتا ہے، اور خادم مانگنے کی جناب فاطمہ کے پاس ہمت نہ ہوئی. ایسے ہی بغیر مانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے واپس آ گئی. جناب علی نے کہا فاطمہ کیا بنا؟ کہا میرا حوصلہ نہیں بڑھا. پھر بھیجا، اللہ اکبر، پھر بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے سیدہ فاطمہ نے اپنی عرض پیش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اما ادلک علی عمل وخیر من خادم. اے فاطمہ اگر تو پسند کرے خادم کی بجائے میں تم کو ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جب تو وہ عمل کرے گی اللہ تجھے خادم سے بہتر حالت میں فرما دے گا. سجدہ نے کہا اللہ کے رسول کون سا؟ فرمایا اذا اویتی الی فراشی کی سبحی ثلاث و ثلاثین وحمدی ثلاث و ثلاثین وکبری اربع و ثلاثین. اے فاطمہ جب سارے دن کے کام کرنے کے بعد بستر کے اوپر لیٹے 33 دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا کر، 33 دفعہ الحمدللہ کہہ دیا کر، 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ دیا کر، یہ تیرے لیے خادم سے بہتر ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وَأَخْرَجَتْ رَأْسَهَا چادر سے سر کو نکالا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور 2 مرتبہ کہا. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ کہا رضیت عن اللہ ورسولہ. میں اللہ پہ راضی، میں اس کے رسول پہ راضی. میں اللہ پہ راضی، میں اس کے رسول پہ راضی. یہ خرچے کے جھگڑے ناز و نام میں پگلے، کوئی نہیں مانتا سیدہ فاطمہ کو. جناب علی سے اچھا داماد کس کا ہے؟ فاطمہ سے اچھی بیٹی کس کی ہے؟ یہ کون سے مطالبے، کیسے جھگڑے؟ جس حال میں اللہ نے رکھا خوش رہنا سیکھیے. اللہ نے دیا خرچ کرو، اللہ نے دیا کھاؤ پیو. اور اگر اللہ کریم نے خامد کو کم دیا تو پھر کسی کی طرف دیکھ کے اپنے خامد کو تنگ نہ کرو، پھر اس کے لیے مسائل نہ کرو. روٹی پانی کے لیے رس کے ناراض ہو کے ماں باپ کے گھر آ کے نہ بیٹھو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو بھی خادم نہیں دیا، نصیحت دے دی ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ جب بیٹی آئے خرچے کے نام پہ آئے تو ماں باپ اس کو سمجھا کے دوبارہ علی کے گھر چھوڑ آئے. یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا. لڑائی ہوتی ہے ایمان کی، بندہ بے ایمان ہو گیا. اور کوئی خاتون، کوئی بچی آ کے ماں باپ کو یہ تو کہے میں اپنے خاوند سے ناراض ہوں. کیوں ناراض ہو بھائی تم؟ وہ کہے تو صحیح. روٹی پوری دیتا ہے، رزق فراوان ہے، دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، نماز نہیں پڑھتا، میں اس لیے ناراض ہوں. کبھی نماز نہ پڑھنے سے بھی وہ ناراض ہو کے آئی ہے ماں پہ، پھر نہیں آتی. کبھی اس کے عقیدے پہ اعتراض کر، کبھی نماز پہ بھر کر اس تقوی کے پر، کبھی اس کو کہہ کہ یہ محنت حلال کی نہیں کرتا ہے. یہاں تو کبھی بھی گلہ نہیں کیا. جو گلے کرتی ہو وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھ، وہ تو بنتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی یہ فاطمہ بیٹی کس کی ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ عمل سے ثابت کر دیا بندہ نیکی کے کام کرتا ہو، بندہ نیکی کے کام کرتا، اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کی ہمت کرنا، اس کا ساتھ نبھانا، اس کے شانہ بشانہ
دائیں بائیں کھڑے ہو کے ساتھ دینا، یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کی عبادت فرماتے، پیچھے کھانا پہنچانے والی سیدہ خدیجہ، اللہ کے رسول کو کاروبار سے بے پرواہ کرنے والی، مستغنی کرنے والی سیدہ خدیجہ، اپنے گھر کو آپ کے لیے وقف کرنے والی سیدہ خدیجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دولت آپ کے اوپر لٹا دینے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی آئی، آپ کے پٹھے کانپ رہے، ترعد آپ کے بازو کانپ رہے، رنگ اڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، آتے ہی بستر پہ لیٹ گئے، فرمانے لگے زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اڑا دو، شدید پریشانی کے پتہ نہیں کیا بننے والا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر اڑا دی، پھر پوچھا اپنے محبوب خامد سے کیا بنا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا ماجرا کیا سنایا؟ تو سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتحمل الکلہ انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم۔ اللہ آپ کو خوشخبریاں عطا فرمائے۔ دیکھو پریشانی میں بیوی کیا کہتی ہے، اللہ آپ کو پریشانی ہے مگر اللہ آپ کو خوشخبریاں عطا فرمائے۔ اب شیر خوشخبری ہے آپ کے لیے، فواللہ اللہ کی قسم، اللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کی عزت میں کبھی کمی بھی نہیں آئے گی۔ انک لتصل الرحیم، آپ تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، باتیں سچی کرتے ہیں، تحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تکسب المعدوم، اور جو کما نہیں سکتے ان کو کما کما کے دیتے ہیں۔ اتنی اچھی خوبیاں آپ نے، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ ساری دنیا کی عورتوں کو سیدہ خدیجہ نے بتا دیا کہ جب خامن پریشان ہو گھر میں آئے تو اس کو تسلی کیسے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے یہ بیویاں پیدا فرمائیں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون پاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح کردار نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے خامدوں کی مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے سکون مہیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خامد کے ساتھ حسن سلوک کر کے دکھایا ہے، یہ ایک مثال ہے، یہی ایک سنت ہے، یہی ایک طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ حشر ہے قرآن مجید میں، اس کی آیت نمبر 9 کو پڑھیے گا۔ سورہ حشر آیت نمبر 9، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں چاہے ان کو خاص ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ جو بخیلی سے بچ گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب، وہ آخرت میں بھی کامیاب۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اجنبی مسافر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادم کو اپنی ازواج کی طرف بھیجا، کہا اس کے لیے کچھ کھانے کو دو۔ فَقُلْنَا مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاءُ، ساری ازواج کے گھروں سے جواب آیا کھانے کے لیے سوائے سادہ پانی کے کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال حاضرین پہ لگا دیا، کوئی ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ فقام رجل من الانصار، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ مہمان مجھے دے دیجیے۔ صحیح بخاری میں ہے، کتاب التفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہمان لے کے جناب ابو طلحہ اپنے گھر گئے۔ آگے بیوی ام سلیم کہنے لگے اکریمی ضیف رسول اللہ، اے نیک بخت اللہ کے رسول کا مہمان آیا ہے، اس کی مہمان نوازی تیار کر دے۔ کہنے لگی ما معنا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، الا قوت الصبیانی، نہ تیرے لیے کھانا نہ میرے لیے کھانا، یہ بچوں کے لیے تھوڑے سے ٹکڑے رکھے ہیں، تھوڑا سا کھانا ہے، یہ معصوم بچوں کے لیے پڑا ہے۔ جناب ابو طلحہ کہنے لگے اچھا تو یہ کر، چراغ جلا دے، کھانا تیار کر دے، جب بچوں کا وقت آئے بہلا کے پھسلا کے ان کو سلا دے۔ اس اللہ کی بندی نے کھانا تیار کیا، ان بچوں کو بھی سلا دیا ایسے، اور جب کھانا سامنے رکھا گیا اٹھی چراغ درست کرنے کے لیے، بہانے سے اس کی آنکھ بجھا دی، اندھیرا ہو گیا، دونوں منہ چلاتے رہے، آوازیں نکالتے رہے جیسے کھانا کھاتے ہیں، اور جتنا کھانا تھا مہمان کو کھلا دیا۔ فباتوا طاعین، دونوں نے رات بھوکے ہی گزاری، بچوں کو بھوکے ہی سلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسکرانے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے لفظ، ضحک اللہ اللیلۃ من فعالکما، رات اللہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہنستا رہا۔ ہوا کیا تھا؟ رات اللہ بھی مسکراتا رہا، ہنستا رہا، سارے کا سارا خاندان بھوکا سو گیا، مہمان کو کھانا کھلا دیا، نہ بیوی نے اف کی، نہ خاوند نے اف کی، نہ بچے بولے۔ ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں، ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں۔ ہماری کوئی بیوی بچوں کے لیے کھانے کو کچھ نہ ہو، اور ایک پردیسی مسجد کا مسافر مسجد میں آ کے ٹھہرا ہو، اس کو پکڑ کے گھر لے جائیں، کیا آگے سے رد عمل ہوگا؟ وہ کہے گی نہ ہم کھاتے ہیں نہ بچوں کو کھلاتے ہیں، اس پردیسی کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ انصار تھے، اللہ نے قرآن مجید میں ان کی عظمت بیان کی ہے، یہ ان کا خلوص تھا۔ یہ بندے کمال کے نہیں تھے، بندیاں بھی کمال کی تھیں۔ یہ رسول اللہ کا ساتھ دینے والے ہی نہیں تھے، ان کی خلوص بری اداؤں سے اللہ بھی مسکرایا کرتے تھے۔ اللہ کریم ہماری خواتین کو یہ واقعات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بندہ نیکی کا کام کرے، دین کا کام کرے، تو خواتین کا کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کرے، اس کی نیکی کے کاموں میں اس کا ساتھ دیں۔ یہ ان کے ساتھ دینے والی بات ہے، ان کے اندر خواہ تنقید نہ کریں، اپنے خامد کو پریشان نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور اسی لیے یہ ابو طلحہ اور ام سلیم ان کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اے نبی تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں یہ خود بھوکے رہ لیتے ہیں مگر مہمانوں کو، اجنبی مہمانوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے خطبے میں خامدوں کے فرائض پر بات ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔